بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی نے فرمایا تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں آیا کرتے، تو خوشی سے جینا بہتر ہے۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ یہ بالکل حقیقت ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وفا ہوتی ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب لوگ غصے میں ہوں تو اس کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ حقیقت تب سامنے ہی آتی ہے، اور یہ حقیقت ہی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے، اور مومنوں ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، تو دروازے کی طرف آؤ۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو پسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ دونوں چیزوں پر عمل کرو، اللہ تمہارا ہے۔ حضرت علی دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ تو سب جانتا ہے نا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ حضرت علی نے فرمایا 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار، دل کے ساتھ۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی ہی قدر کھو دیتے ہیں، اور یہ تو رشتوں کی بنیاد ہے کہ اکڑ سے رشتے گم ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی قدر بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ یہ غزالی نے فرمایا کہ اگر اسے پسند آ جائے تو نیکی نیکی ہے۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا فائدہ۔ حضرت علی نے فرمایا تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، اسی لیے دعا کو تقدیر کا ذریعہ بتایا گیا۔ زیادہ سوچنا، حضرت علی نے فرمایا زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو، وہ خود بہتر کر دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا ہے، جو آج کے اس دنیا کا وتیرہ بن چکا ہے، اور ہمیں جگہ جگہ یہ دھوکہ دکھائی دیتا ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی، اور یہ حقیقت ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے، اور آج کے دور میں پردے کو فضولیات سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ دیکھیں کتنی بڑی دلیل دے دی۔ بھروسہ، جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ دوست، حضرت علی نے فرمایا دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں، اور مخلص دوست اللہ کی رحمت ہیں۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر، یہ سفر طے کرو، خوش ہو جاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا جہاں بھی رہو مخلص رہو، کیونکہ آپ نے رب کو بھی جواب دینا ہے۔ کسی کو جواب دینے سے بہتر ہے
کیوں نہ ہم رب کی طرف جواب دے لیں؟ حضرت علی نے فرمایا انسان وہ مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے اور جو انسانوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ 7 آسمانوں سے زیادہ بھاری گناہ ہے۔ حضرت علی دل جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، اور یہ حقیقت ہے جو چیز پیار سے ہو سکتی ہے غصے سے نہیں۔ حضرت علی معاف کر دیا کرو ہر بار، مگر اعتبار ایک ہی بار کیا کرو، کیونکہ یہ دھوکہ دیتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسروں پر گزرے تو ڈرامہ، ارے واہ یہ تو دنیا ہے۔ حضرت علی انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کون سے والے بنتے ہیں۔ حضرت علی انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب دل گھبرائے تو علم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔